جنید جب باہر چلا جاتا ہے تو وہ اب اپنے ماں باپ کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ نایاب اس کے لیے بالکل اس کے بہنوں جیسی ہے، جیسے اس کی بہن جیوی ہے ویسے ہی نایاب اس کے نزدیک ہے، کبھی بھی اس نے نایاب کو غلط نظر سے نہیں دیکھا اور تانیہ نے جو پلان کیا تھا اسی کا سب نتیجہ ہے کہ سب کے دلوں میں کڑواہٹ بھر گئی، بدگمانیاں بھر گئیں۔ تو یہاں پر ماں باپ کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ کیسے ثبوت دیں دنیا والوں کو، ساری دنیا باتیں کرنے لگی ہے۔ تو جنید کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، بہت جلد دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نایاب اور میرے بیچ کیسا رشتہ تھا۔ یہاں پر جنید ماں باپ سے فون پر بات کرنے کے بعد درے نایاب کو کال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بھابھی میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ شادی کر لوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ نایاب تو یہ سن کر تھوڑا حیران ہوتی ہے کہ جنید پتہ نہیں کیا بات کرنے والا ہے۔ پھر جنید کہتا ہے کہ بھابھی آپ میرے لیے ماہم کا ہاتھ مانگ لیں اور یہ آپ ہی کر سکتی ہیں کیونکہ ماہم ایک اچھی لڑکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ماہم سے شادی کر لوں۔ نایاب تو یہ سنتے ہی بہت خوش ہوتی ہے کہ کیا واقعی آپ ایسا چاہتے ہو، کیا واقعی ماہم سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو؟ تو جنید کہتا ہے کہ جی میں بہت جلد واپس آؤں گا، آپ ماہم سے بس میری بات پکی کروائیں۔ اب تو نایاب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کیونکہ نایاب کو تو ماہم کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے اور پھر جنید کا بھی اسے ساتھ رہا ہے، تبھی تو وہ آگے سے آگے ہی بڑھتی گئی کہ ایک دن تو نیوز پیپر پر نایاب کی پکچر ہی چھپ گئی۔ اسی طرف جیسے ہی جیوی نیوز پیپر پڑھ رہی ہوتی ہے تو نایاب کی پکچر دیکھ کر حیران ہی رہ جاتی ہے، تو وہ جلدی سے ڈائننگ روم میں آ کر سب کے سامنے نیوز پیپر رکھتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ یہ دیکھیں موم، نیوز پیپر پر نایاب کی پکچر لگی ہے۔ اور اس نیوز پیپر کو دیکھتے ہی سب حیران ہوتے ہیں کہ نیوز پیپر میں نایاب کی پکچر، لیکن کیوں؟ تو جیوی بتانے لگی کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ مسز ہاشوانی کے چیریٹی انسٹی ٹیوٹ کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر بن گئی ہیں۔ اب یہاں پر تو یہ سن کر سبھی کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں کہ وہ نایاب جسے کبھی ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور اسے جاہل تک کہتے تھے اور حتیٰ کہ اس کے بیٹے کی تربیت بھی کرنے کی اجازت تک نہ دی کہ وہ جاہل ہے اور گنوار ہے، آج ان سے اتنا آگے بڑھ گئی۔ مسز ہاشوانی وہی ہیں جن کے چیریٹی پروگرام کو نگار بیگم سپورٹ کرتی ہیں اور پھر ان کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتی رہی ہیں۔ آج نایاب ایک مقام حاصل کر چکی ہے اور ان کے چیریٹی بورڈ کی ممبر بن چکی ہے۔ اب تو نایاب سے اتنی کامیابی اور ترقی کی امید کسی کو بھی نہ تھی۔ تبھی تو سبھی ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جنید کی بھی گھر والوں کو کال آتی ہے اور خیریت پوچھنے کے بعد وہ سب کو بتاتا ہے کہ وہ بہت جلد شادی کرنے جا رہا ہے۔ جنید بتاتا ہے کہ وہ نایاب سے نہیں بلکہ ماہم سے شادی کرنے جا رہا ہے اور وہ ماہم کے بارے میں ساری تفصیل بتاتا ہے کہ وہ نایاب بھابھی کی فرینڈ ہے۔ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ جنید بہت جلد نکاح کرے گا۔ اب تو زاویار تانیہ کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے بتا سکے کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس نے تو جنید کو بھی کھو دیا، لیکن زاویار بہت شرمندہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بہت دور ہو گیا، اب جنید بھی معاف نہیں کرے گا اس کو۔ اتنا کچھ تو اس نے سہا، تو زاویار کی بھی ہمت نہیں کہ وہ جنید سے جا کے معافی مانگے، اس لیے تو وہ تانیہ کے پاس جاتا ہے۔ تانیہ تو جیسے ہی زاویار کو دیکھتی ہے تو وہ تو کھل سی جاتی ہے اور فوراً سے بیٹھنے کے لیے اس کے آگے کرسی کرتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گے، اب آئے ہو تو پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ لیکن زاویار تو اب یہاں اسے منگنی بھی توڑنے آیا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے تانیہ تو اب مکمل پاگل ہی ہو جائے گی جس سے معلوم پڑ جائے گا کہ اب تو جنید بھی شادی کر رہا ہے اور زاویار بھی نایاب کو منا کر واپس لے آئے گا، اور ایسے میں تانیہ تو بالکل ہی اکیلی رہ جائے گی جو کہ تانیہ کے لیے کسی بھی اذیت سے کم نہیں۔ ہوپسو کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا کر اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائے گی۔ اب تانیہ کا مزید کیا انجام ہو سکتا ہے؟ یا وہ پاگل ہو جائے گی یا پھر اپنی زندگی کا خاتمہ ہی کر لے گی، یا تو وہ پاگل ہو جائے گی یا پھر اپنی زندگی کا خاتمہ ہی کر لے گی۔ تو ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔